الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین گرامی، آج رمضان المبارک ہم اس حال میں اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ ہر طرف خوف کی کیفیت ہے، بیماری کے سائے ہیں۔ ایک طرف دل اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ کے شکر سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم نے زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، اپنی رحمتوں، بخششوں، برکتوں والا مہینہ ہمارا مقدر فرما رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے۔ اس کیفیت میں میں اور آپ جب روزے رکھیں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ ہمیں کس قدر اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنے رب کی طرف دھیان کرنا ہے، توبہ اور استغفار کو اپنا ورد بنانا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے صحابہ کو ذہنی طور پر تیار کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، گویا ذہنی طور پر ان کو تیار فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسی برکتوں والا۔ فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینہ کی ایک مبارک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور ان کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں نماز اور تراویح کے لیے کھڑے ہونے کو اللہ رب کریم نے ثواب اور قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور نفل عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض نماز، کوئی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اللہ کی رحمت ہے، اپنے بندے کے ساتھ اسے فرض کے برابر اللہ کریم ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو ایک فرض ادا کرے گا، اللہ کریم اپنی رحمت سے 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کس طرح بندہ صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، 18 گھنٹے اپنے رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، بھوک پیاس کی اذیت کو سہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ آج جب کہ لاک ڈاؤن میں مزدوروں اور محنت کش لوگوں کی روزی ان سے چھن گئی ہے، ان کی دیہڑیاں ان سے چھن گئی ہیں، اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان کی خبر گیری کریں۔ تو فرمایا کہ بھوک میں جب انسان دوسروں کی بھوک اور پیاس کا اسے احساس ہوتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس، دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو کس طرح غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے۔ کہاں سے پاتا ہے، کس طریقے سے پاتا ہے، اس کا انتظام تو رب کریم کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کا رزق جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا افطار کروایا، آپ سنیے ذرا کہ کتنے بڑے اجر اور کتنے ثواب کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، اور اس کو روزے دار جتنا ہی ثواب عطا ہوگا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، ہمیں استطاعت اور طاقت کہاں ہے کہ ہم لوگوں کو افطاریاں کروائیں گے، لوگوں کو روزے کھلوائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور حضرات یہ غریبوں کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے،
اور بہت بڑی ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی ہے، اور ہمیں ترغیب اور شوق دلایا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو افطاریاں کروائیں۔ اور ہم تو تکلف میں پڑ جاتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ جب تک ہم سموسے نہیں بنائیں گے، پکوڑے نہیں بنائیں گے، اتنا فروٹ کٹھا نہیں کریں گے، اتنا اہتمام نہیں کریں گے تو ہماری شاید افطاری نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ اجر اس آدمی کو ملے گا جو کچی لسی دودھ میں پانی ملا کے کسی کا افطار کرائے گا یا سادہ پانی کسی کو پلا دے گا، تو یہ ثواب تو اس شخص کو ملے گا کہ اس کے گناہوں کے لیے معافی ہو جائے گی، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اس کو روزے دار جتنا اجر ملے گا، لیکن روزے دار کے اپنے ثواب سے کاٹ کر نہیں اللہ دیں گے، روزے دار کو اپنا اجر ملے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، جیسے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر خود دوں گا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ سوچتا ہے بندہ کہ جس کو جناب جو انسان پیٹ بھر کر لوگوں کو کھلاتا ہے اور ان کی خوب ضیافت کرتا ہے، اس کو کتنا اجر ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ دار کو جی بھر کر کھلائے گا تو رب کریم قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اللہ اس قدر اس کو سیراب کریں گے کہ جنت میں پہنچنے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو ذرات اس مبارک مہینے میں یہ ثواب حاصل کریں، یہ اجر حاصل کریں، غریبوں کی افطاریاں کروائیں، مزدوروں کی افطاریاں کروائیں۔ یقیناً اہل خیر نکلے ہوئے ہیں، وہ جناب غریبوں کو تلاش کر کے، مسکینوں کو تلاش کر کے، دیہڑی دار لوگوں کو تلاش کر کے ان کے رزق کا انتظام کر رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم ان کا انفاق اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ ضرورت ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا اہل ایمان خرچ کریں اور اپنے رب سے اجر پائیں۔ تو فرمایا کہ جو ہے نا جو کسی روزہ دار کو جی بھر کے کھلائے گا تو میرے حوض سے اللہ اس کو ایسا سیر کریں گے کہ جناب جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، رمضان المبارک کا جو ابتدائی عشرہ ہے یہ رحمت ہے، اور اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے یہ مغفرت ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے چھٹکارے کا اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے ملازمین، اپنے خادموں اور غلاموں کے ذمہ داریوں میں تخفیف کرتا ہے، ان کے کام کو ہلکا کر دیتا ہے، تو رب کریم اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کی ان پیاری اور مبارک اور بابرکت اور رحمت و بری ساعتوں میں ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ہم غم گساری کریں، ہم لوگوں کی بھلائی کریں اور لوگوں کی افطاریاں کروائیں، ان کے گھر کھانا بھی پہنچائیں، اور اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں کہ اللہ رب کریم پہلے عشرے کی رحمت، درمیانے عشرے کی مغفرت ہمارے نصیب کر دے، اور آخری عشرے کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے الفاظ پہ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ رب کریم اس مبارک مہینے کو ہمارا جب مقدر بنا رہے ہیں تو اس کی ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ میں نے الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔